السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ہر طرف سے میں خبریں سن رہا ہوں، لیکن میں مسلمان ہوں اور مسلمان نا امیدی کو کفر سمجھتا ہے۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے، ہر اچھی چیز کی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اس وقت پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ہیرو محمد علی ستپارہ، جو دنیا بھر کے کو پیماؤں کی نظروں کا مرکز بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے معجزے کے انتظار میں ہیں۔ اور اسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی لوگ اپنا ذاتی اور وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے چاہنے والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی نے ان کے نام سے جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا ہے، کسی نے ان کے نام سے فیس بک اکاؤنٹ بنا لیا، کوئی غلط ہیڈ لائنز لگا کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی خبر آتی ہے کہ علی ستپارہ حیات ہیں اور مل گئے، تو کبھی خبر آتی ہے کہ علی ستپارہ کو آئس لینڈ کی اسپیس ایجنسی نے ڈھونڈ نکالا ہے، اور اس حوالے سے کچھ تصویریں بھی منظر عام پہ آئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اور ہماری ٹیم نے ڈیٹا کی مدد سے حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو محمد علی ستپارہ کو ڈھونڈنے کے لیے بیس کیمپ پہ موجود ہیں اور آئس لینڈ کی کمپنی سے ڈیٹا وصول کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے جو معلومات شیئر کی ہیں میں اس پہ ذرا سی روشنی ڈالوں گا۔ اور مجھے امید ہے کہ محمد علی ستپارہ کے حوالے سے آپ کے سوالوں کا حقیقت میں مبنی جواب ہم اس ویڈیو میں دینے میں کچھ کامیاب ضرور ہوں گے۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ سوال ہے کہ کیا محمد علی ستپارہ زندہ ہیں؟ کیا انہوں نے برف میں گھر بنانے کے بعد اب کوئی پناہ لی ہوئی ہے؟ کیا پناہ لینے کی صورت میں وہ جان بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو میں پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ڈیٹا بتاؤں اور ایکسپرٹس کی باتیں بتاؤں، وہ اپنی جگہ پہ 1972 میں ایک جہاز کریش ہوا یوریگوئے کا، اور آپ کو یاد ہے کہ بڑے ہائی الٹیٹیوڈ پہ وہ کریش ہوا، جس میں ان کی پوری رگبی کی ٹیم تھی، ان کی فیملی والے تھے، کافی لوگ تھے۔ 72 دن وہ لوگ وہاں پہ ان برفانی پہاڑ اور چٹانوں کے اندر قید رہے۔ یعنی سب سے زیادہ انسانیت سوز واقعہ جو ہے وہ وہاں پہ ہوا کہ جب زندہ رہنے کے لیے انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کی یعنی گوشت جو ہے، جسم جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا۔ 16 لوگ اس میں سے بچ گئے اور وہ 72 دن کے بعد بھی نکلے۔ تو محمد علی ستپارہ جو ہیں، انشاءاللہ ان کو ایسی نوبت نہیں آئی گی، مجھے یقین ہے ابھی بڑے تھوڑے دن ہوئے ہیں، اور جس طرح سے ریسکیو ہو رہا ہے نا، کوئی نہ کوئی اچھی خبر ضرور آئے گی۔ لیکن ابھی تک ان کو تلاش کرنے کے لیے جو ڈیٹا سامنے آیا وہ کیا ہے، اور آئس لینڈ کی اسپیس ایجنسی آئس آئی کس طرح علی ستپارہ کو ڈھونڈنے میں حیران کن مدد کر سکتی ہے، اور وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جو پہلی دفعہ علی ستپارہ اور ٹیم کو ڈھونڈنے کے لیے اب استعمال ہو رہی ہے، اور ویسے کام کر سکتی ہے جو سرچ آپریشن میں انسانی آنکھ اور ہیلی کاپٹرز بھی شاید نہیں کر سکتے۔ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ علی ستپارہ کو تلاش کرنے والی ٹیم نے ہار ماننے سے انکار کر دیا؟ 3 لوگ تھے نا، جان سنوری، علی ستپارہ اور جوان پابلو مور۔ ان کو K2 کے ڈیتھ زون کے لائے جانے والے باٹل نیک کے علاقے میں لاپتہ ہوئے آج 7واں دن ہے۔ انتہائی شدید طوفانی موسم کے باوجود جو مزید چند دن جاری رہے گا، محمد علی ستپارہ کی تلاش کرنے والی ریسکیو ٹیم نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ ہیلی کاپٹرز ہائی رسک فلائٹس کے باوجود K2 کے ایک ایک چپے کو اسکین کر رہے ہیں، اور اب آپریشن میں C-130 کو بھی شامل کر لیا گیا۔ یہاں پائلٹس کی بہادری کو بھی سلام ہے، جو انتہائی شدید موسم اور یہ ونڈز کے باوجود لاما ہیلی کاپٹرز کو ان کے زیادہ اونچائی کی سقط، جن کی 7800 میٹرز ہے، اس سے بھی اوپر اڑا رہے ہیں، جو ان کی سیلنگ نہیں ہے، اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالے رکھ رہے ہیں۔ کئی موقعوں پہ 5000 میٹر کی بلندی میں بیس کیمپ میں موجود کلائمبرز نے بھی انہیں جوائن کیا، اور وہاں کئی چیزوں کی تصاویر لی گئیں تاکہ انہیں بعد میں اسٹڈی میں شامل کیا جا سکے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود ان کا کوئی ابھی تک تو نام نشان نہیں ملا۔ ایک پریس ریلیز جس پر علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ، محمد علی ستپارہ کے دوست راؤ احمد، جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی چلا رہے ہیں اور بیس پہ ورچوئل کیمپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ونیسا اوبرائن، جنہوں نے جان سنوری کے ساتھ K2 سر کیا تھا، پاکستان کی گڈ ول ایمبیسڈر کے طور پہ ایکٹ کرتی ہیں، ان کے دستخط موجود ہیں۔ ان سب نے اس میں کہا کہ ان کی باڈیز نہ ملنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے آئس کیو بنا لیا، یا کسی جگہ انہوں نے پناہ لے لی ہے۔ پناہ لینے اور اس کے بچنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ان کے پاس پانی گرم کرنے کے لیے کتنا فیول ہے، جو ان کی لائف لائن کو لمبا کر سکتا ہے، اور انہوں نے کتنا نیچے آ کے پناہ لی ہے۔ ورچوئل بیس کیمپ کی اس پریس ریلیز میں کہا گیا کہ آئس لینڈ اسپیس ایجنسی کے ساتھ مل کر وہ یہ کام کر رہے ہیں جس میں خراب موسم کے باوجود ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ امیجری جو ہے اس کو حاصل کر کے اینالائز کیا جا سکتا ہے،
اور یہ SAR ٹیکنالوجی ہے، نہ کہ SAT ٹیکنالوجی۔ SAR ٹیکنالوجی جو ہے وہ سنتھیٹک اپرچر ریڈار پہ مبنی ہوتی ہے اور اب تک سب سے کامیاب ٹیکنالوجی ثابت ہوئی ہے، جو ہوا اور سپیس سے انتہائی ایکوریٹ امیج پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دن ہو یا رات، بارش ہو یا ہوا، آپ اوپر سے نیچے تک دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے جان سنوری کا تھورایا سیٹلائٹ فون اور جے پی مور کا انمارسا اور گارمن اینڈ ریچ ٹریکرز کا ایڈیشنل ڈیٹا بھی حاصل کر لیا۔ اب 4 فروری کی صبح 4:02 پہ جے پی مور نے C3 کے پاس 6967 میٹر سے اپنا سفر شروع کیا اور 365 ورٹیکل میٹرز کے بعد اسے سوئچ آف کر دیا۔ پھر 11:05 پہ دوبارہ آن کیا اور پرانے پوائنٹ سے کچھ میٹرز دور تھا، اور اس ڈیوائس سے 2 اور پوائنٹس کی لوکیشن دی اور آخری لوکیشن 7276 میٹرز پر آئی، جبکہ ان کی بیٹری نارمل لیول پہ تھی۔ اب جان سنوری نے 30 منٹ کے بعد اپنی لوکیشن دی جس میں وہ 7298 میٹرز کراس کر چکے تھے، اور یہ وہی جگہ جہاں سے جے پی مور نے آدھا گھنٹہ پہلے اپنی لوکیشن دی تھی، جبکہ وہ اوپر چڑھتے رہے۔ اور 3:15 پہ انہوں نے جو لوکیشن دی، اس کے مطابق ان کی اونچائی 7834 میٹرز تھی اور ان کی بیٹری لو ہو گئی ہوئی تھی۔ ریسکیو کوآرڈینیشن ٹیم دن رات اس پر لگی ہوئی ہے اور خراب موسم کے باوجود بیک گراؤنڈ میں بڑا کام چل رہا ہے کہ 4 پاکستانی کلائمبرز، جن میں علی ستپارہ کے رشتہ دار امتیاز بھی شامل ہیں، اس پہ دن رات کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر مل کر انہوں نے ایک ورچوئل بیس بھی بنا لیا۔ ونیسا برائن نے ورچوئل کیمپ میں استعمال کی جانے والی ٹیکنیک کی مدد سے متعلق BBC کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی پہاڑی علاقہ ہے، لیکن انہوں نے آئس لینڈ کے ریڈار سیٹلائٹ امیجنگ کی مستقل نگرانی فراہم کرنے والی آئس آئی ٹیکنالوجی کی مدد حاصل ہے، اور آئس آئی سے انہیں ایسی ہائی ریز سیٹلائٹ تصاویر موصول ہوئی ہیں جو آج سے پہلے کسی بھی ریسکیو کارروائی میں استعمال نہیں کی گئی، اور ان تصویروں سے وہ علاقے بھی دیکھنے میں مدد ملی ہے جہاں موسم کی خرابی اور سرد ہواؤں کے باعث اب تک ہیلی کاپٹر کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی تھی۔ سیٹلائٹ کے اس ڈیٹا کو پیماؤں کے پاس موجود ان کے ٹریکر، سیٹلائٹ فون اور عینی شاہدین کے انٹرویوز کی مدد سے سمٹ کے دوران لاپتہ کو پیماؤں کے ممکنہ مقامات کی ایک ٹائم لائن تیار کی گئی ہے تاکہ سرچ اور ریسکیو کی کوششوں کو بہتر انداز میں جاری رکھا جا سکے۔ ورچوئل کیمپ کے آپریشنز کو پاکستان انالیٹکا اور کرنل حسن آفتاب کی مدد سے چلایا جا رہا ہے، اور جبکہ ہائی الٹیٹیوڈ پورٹرز امتیاز، اکبر، فضل علی اور جلال کی مدد بھی حاصل ہے، جو سخت تکن اور مشکلات کے باوجود انہوں نے تلاش کا عمل جاری رکھا ہوا ہے۔ پاکستانی کو پیما نذیر صابر، جو پاکستان کے لیے 1977 میں K2 سر کر چکی ہیں، ان کے مطابق چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ 8000 میٹر سے اوپر بغیر کسی ایکٹیویٹی کے اگر وہ ایولانچے میں نہیں پھنسے اور ایک جگہ بیٹھے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے وہاں پہ۔ آکسیجن سلنڈرز زیادہ سے زیادہ 15 گھنٹے 20 گھنٹے چل سکتے ہیں، اور ان تینوں کے پاس ایک سلنڈر ہے۔ انہوں نے نیپالی کوپاماؤں کو دیکھ کر شاید جذباتی فیصلہ کیا اور انہیں K2 کے شولڈر پہ ایک رات گزارنی چاہیے تھی، کیونکہ نیپلیز ٹیم کئی دفعہ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر چکی ہے اور بہتر طور پہ ایکلامٹائز بھی ہیں کلائمیٹ کو، اور یعنی ہائی الٹیٹیوڈ پہ کم آکسیجن میں اپنے جسم کو وہ ٹرین کر چکے ہیں۔ نذیر صابر کے مطابق اگر وہ گرے نہیں ہیں یا کسی ایولانچے کے صدمے نہیں آئے تو پھر ہمیں تلاش اس صورت میں جاری رکھنی چاہیے۔ ان کو پیماؤں کی تلاش کی کارروائی موسم کی خرابی کی وجہ سے 3 دن تعطل کا شکار رہنے کے بعد اب دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ اب لاپتہ کو پیماؤں کی تلاش کے لیے خصوصی C-130 طیارے کی مدد لی گئی ہے، جو مزید بلندی پہ جا کے خصوصی انفراریڈ کیمراز کی مدد سے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ بہت سے ماہرین کو پیماؤں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں سرچ آپریشن شاید کاسمیٹک ہوتا ہے، اور انسان سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اتنا ہی کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ساجد ستپارہ کے مطابق جب انہیں ڈیتھ زون میں ہیلوسینیشن شروع ہوئی تھی اور آکسیجن ماسک کا ریگولیٹر خراب ہونے کے باعث انہیں واپس لوٹنا پڑا، اس وقت دن کے 10 بجے کا ٹائم تھا، اور علی ستپارہ کی ٹیم 8200 میٹر یعنی ڈیتھ زون کے سب سے مشکل سیکشن کے انتہائی خطرناک حصے پر موجود تھی، جہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچنے کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہیں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے کلائمبرز کے درمیان علی ستپارہ ایک قومی ہیرو کے طور پہ ابھر کے نکلے ہیں۔ بیس کیمپ میں موجود تمام کو پیما علی ستپارہ کو نہ صرف جانتے تھے بلکہ ان کی خوش مزاجی کے بھی قائل تھے۔ ان کی مسکراہٹ، ان کا گرم جوش دل، ان کی سینس آف ہیومر، ان کا بے لوث رویہ، وہ ہمیشہ
لوگوں کو یاد کراتا رہے گا، لیکن آج آپ اور ہماری دعاؤں کی ان کو بڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک معجزہ کر دے، اللہ تعالیٰ تینوں کو واپس صحت یاب کر کے اپنے پیاروں کے درمیان کر دے۔ میں نے آپ کو کہا کہ 72 دن کے بعد اگر 16 افراد بچ سکتے ہیں تو ابھی تو یہاں 7 دن ہوئے ہیں، امید مجھے تو ہے۔ دعا میں بڑا زور ہوتا ہے، دعائیں جو ہیں وہ بہت کچھ کر دکھاتی ہیں۔ until the next time، اللہ حافظ۔